بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی تراویح ہوئی؟ 24 تراویح۔ سورہ مجادلہ کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں ایک صحابی خولہ ان کے شوہر نے زہار کیا۔ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو تو وہ طلاق ہو جائے گا۔ تو ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا خولہ۔ اب ان کے بچے تھے، بیچاری پریشان ہوتی ان کی خدمت میں میرے شوہر نے کہہ دیا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق ہو جائے گی تو کیا بنے گا؟ تو بات نکالے کرم فرمائے۔ اللہ انہوں نے آسمان کی طرف حضرت خولہ نے نگاہ کی اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے عرض کی، مولا میں اپنی محتاجی کی اور بے بسی کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتی ہوں، بے بس ہوں، پریشان ہوں، یہ معاملہ ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اپنے محبوب پر کوئی وحی نازل فرما دے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو۔ اللہ نے فوراً کرم فرمایا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسی وقت یہ سورۃ شریف نازل ہوئی، اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کسی نے اظہار کر لیا، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اظہار کر لیا ہے تو اس کا طلاق نہیں ہوتی، بلکہ اس کا یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ادا کر دو، یہ غلام آزاد کر دو، غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھ لو، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 7 مسکینوں کو کھانا۔ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا۔ دیکھیے اللہ کیسا رحیم ہے اور اپنی محبوب کی امت پر کیسے شفقت فرماتا ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے عرض کی، خولہ میں اللہ نے سب دعا قبول کر لی، اس کی مشکل آسان کر دیا اپنے محبوب کی صدقے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجمع کے اندر سرگوشی مت کیا کرو، کانا پوشی کر رہے ہیں، دوسرا آدمی سمجھے گا پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی میری برائی کر رہے ہیں، تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ باہر چلے جائیں، باہر جا کے کوئی بات کر لیں، لیکن مجمع کے اندر آپ اس محفل میں بیٹھ کر سرگوشی کریں ان کے بعد تاکہ سب کو پتہ کیسے کیسے اسلام رسول بتانا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اس سے تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہیں اگر اس کو روک دیں اور اسلام کی شریعت کے اصول پر عمل کرے تو ایسا پاکیزہ معاشرہ رہے گا، کوئی کسی کی بدگمانی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ مجلس میں غصب بھی پیدا کیا کرو۔ اب بیٹھے ہیں، ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے، بیٹھ جائے، جگہ ہے بیٹھ جائے، جگہ دے دو بیٹھے۔ بعض لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں، کہتے نہیں کوئی ضرورت نہیں بیٹھے، حالانکہ جگہ بھی ہوتی ہے، اور یہ اکثر واقعات مسجد نبوی میں ہوتے رہتے ہیں اکثر، اور بالکل تو ہمارے پاکستانی کرتے ہیں، جگہ بھی ہوتی ہے، بھائی یہاں بیٹھ جائے، نہیں کوئی ضرورت نہیں بیٹھنے کی، جگہ نہیں۔ ارے بھائی اللہ نے فرمایا کہ غصب پیدا کرو، جگہ ہے بہت جگہ دے دو۔ ہاں بالکل ہی جگہ نہیں تو کوئی دوسرا تو ویسے نہیں آئے گا، غصب پیدا کرے۔ فرمایا کہ تم منافق جو ہے یہ منافق ہیں جو یہود سے دوستی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں۔ جو یہودیوں سے دوستی کرے، جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے، وہ مسلمان کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ وہ مومن صحیح معنی میں ہے کہ اگرچہ ان کا کوئی باپ ہو، بھائی ہو، کتنا ہو، بھائی ہو، باپ ہو یا ماں باپ ہو، اگر وہ اللہ کے دشمن ہو تو ان سے بھی دوستی نہیں کرتے، ان سے وہ تعلق نہیں رکھتے۔ چاہے جائے کہ کسی یہودی کو اپنا دوست بنا دے بلا وہ تو دشمن ہے اللہ کے رسول۔ اللہ فرماتے ہیں مومن میں کوئی شان نہیں ہے کہ وہ، اور مومن حقیقت میں کہلانے کا مستحق وہی جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے رسول کو دوست نہیں بناتا۔ یہ نشانی ہے پکی مومن ہو۔ واہ، جو اللہ کے دشمنوں کو دوستی نہیں رکھیں گے پھر ان کے لیے نعمتوں کا اعلان،
ان کے بڑے بڑے تمغے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں. کیا فرمایا؟ سب سے یہ ہے کہ اللہ ان کی غیری مدد کرے. کتنی بڑی بشارت ہے. ہم تو اب یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ سب جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور کیا نام ہے اسرائیل کی اور کی، ہم سمجھتے ہیں صاحب یہ کیا نام ہے کیسے لڑیں گے، بہت بڑی طاقت ہے امریکہ کی اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، اسرائیل کی. اللہ فرماتے ہیں اسے دوستی مت رکھو، اور یہ تمہارے دوست نہیں ہے بالکل. اور اسلامی ممالک اس سے دوستی بنا رہے ہیں کیا نام ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں. اللہ پتہ نہیں ہوں گے تمہارے دوست، نہیں ہو سکتی. اگر تم ان کو دوست نہیں بناؤ گے تو کیا کیا نعمتیں ملیں گی تمہیں. غیبی مدد ملے گی اللہ کی طرف. تمہارے جتنے ایئرپورٹ ہیں اور جتنے تمہاری ایٹمی تنصیبات ہیں اور جو تمہاری سرحد ہیں اور ملک میں، ان کی اللہ حفاظت کرے، ایسے حفاظت ہو. ورنہ ان کی پر بھروسہ رہو ہے، اب پٹ رہے ہیں بری طرح، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. دوسری خوشخبری کیا ہے؟ جنت میں تم داخل ہو. یہ تو دنیا ہے، دنیا کی مصیبتیں اٹھا لو اور دل پر آ گئی، لیکن وہاں سیدھے جنت کے اندر جاؤ اگر ان سے دوستی نہ کی اور تم نے ان سے پینگے نہ بڑھائی. پھر تیسری خوبی یہ ہوگی اللہ نعمت کہ دلوں میں اللہ تمہارے ایمان جمع دے. ایمان کی جو نعمت ہے وہ نکل رہی ہے تمہارے دل سے ان کی دوستی کی وجہ سے. لیکن اگر تم ان سے دوستی نہیں رکھو گے تو اللہ ایمان جما دے گا تمہارے دلوں کے. یہ بھی اللہ کی نیک طرح سے نعمت ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے. کتنی بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور وہ کہہ رہا ہے تم اللہ سے راضی ہو گے، اللہ تم سے راضی ہو گئے. 4 نعمتیں تمہیں ملیں گی اگر تم اپنے استقامت کے ساتھ قائم رہو. یہ اس کی مت. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے. سورہ حشر کے اندر اصل میں بنی نضر یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا. معاہدہ یہ کیا کہ ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تو مشرکوں کے ساتھ ہم نہیں دیں گے اگر وہ آپ کے مقابلہ نہیں. پھر جا کے معاہدہ توڑ کے مل گیا جا کے جناب یہودی مشرکوں کے ساتھ، اور مل کر کہا کہ ہم مل کے مسلمان پہ حملہ کریں. اور حضور نے کہا بھی اشرف ان کا وہ سردار تھا. حضور ہمارا کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے گا؟ ایک صحابی گئے اس کو قتل کر کے آئے. ہاں، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرے اس کا یہ انجام ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ ان کو اس قبیلے کا پھر حضور نے محاصرہ کیا، قبیلے کا محاصرہ کیا. اور وہ محاصرہ جب کیا کئی دنوں تک محاصرہ، پھر تنگ آ کر ان کا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم نکل جائیں گے. حضور نے نکل جاؤ، مکے سے ان کو نکال دیا، جلا بدل کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ پہلا حشر ہے ان کا، اور دوسرا حشر جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن بھی اس طرح ان کو رسوا کر کے نکالا جائے. اور قیامت سے پہلے بھی یہ رسوا ہوں گے، قیامت سے پہلے بھی یہ رسوا ہوں گے. اور پہلے نکلے مدینے سے ان کو نکالا یہودیوں کو، ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلے. اس کے بعد پھر انہوں نے گڑبڑ کی. ان کی سرشت میں ہے شیطانی، نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں. ذلیل و رسوا قوم نہیں ہے، بدترین قوم ہے. قرآن پاک میں اس کی بار بار مذمت آ رہی ہے یہودیوں کی. مدینے سے ان کو نکالا وہاں رسوا. اس کے بعد پھر کیا نام ہے وہاں سے نکل کے وہ گئے کیا نام ہے شام کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر خیبر میں آ گئے. خیبر میں انہوں نے پناہ لے لی. حضرت عمر نے خیبر سے بھی نکالا ان کو اور شام بھیج دیا، شام پہ نکالا. پھر ہٹلر آیا، ہٹلر نے ان کو ایسا مارا ہے کہ یاد رکھیں. اور آج الحمدللہ پھر پٹ رہے گی ایران سے، اور اب اور ذلیل ہوں گے انشاءاللہ، تباہ برباد ہوں گے اور سفر ہستی سے مٹیں گے. وقت آئے گا انشاءاللہ. وہ تو کہہ رہا ہے نا کیا نام ہے نتن یاہو کہ ہمارا جو دجال ہے وہ نکلنے والا ہے اور اب ہماری فتح ہونے والی ہے. انشاءاللہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آنے والے ہیں، اور ان سب کو ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ سب ذلیل رسوا ہوں گے انشاءاللہ، اور اسلام کا پرچم بن گیا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ساری کائنات پہ چھا جائے. وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. کر لیں جتنا ظلم کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا وقت قریب ہے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم دشمنوں کو دوست بناتے ہو اور انہیں خبریں بھیجتے ہو. یہ اصل میں حضرت حاتب
ایک صحابی تھے، تو انہوں نے ایک باندی کو ایک خط دے کر اور مکے میں بھیجا اپنے رشتے داروں کے پاس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا ہے اور اب حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنی اپنی تیاریاں کر لو۔ تو وہ کہنے لگے، لونڈی پکڑی گئی، حضور کو اللہ نے اپنے غیب کا علم عطا فرما دیا، یہ اس طرح کی سازش ہوگی۔ حضور نے کہا حضرت علی کو جاؤ لے کے آؤ، خط لے کے جا رہی ہے۔ راستے میں اس کو پکڑا، حضرت علی نے وہ خط اس سے نکالا، وصول کیا۔ تو جب یہ سازش پتہ چل گئی تو پھر تو حضرت عمر کو بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے حاطب کے لیے تلوار نکالی کہ میں سر قلم کروں گا، اس لیے یہ سازش کیسے کی۔ حاطب نے آ کر حضور کے بارگاہ میں عذر پیش کیا، اللہ میرے وہاں رشتے دار تھے، ان پر وہ ظلم کرتے تھے، میں نے کہا ان کو اگر کوئی چیز پتہ چل جائے گی ہو سکتا ہے ان کے لیے کفار کی آسانیاں پیدا کر دیں گے، لیکن آپ کو جانتے ہیں میں نے تمام جہادوں میں حصہ لیا، آپ کا وفادار غلام ہوں میں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، اسلام پر یقین رکھتا ہوں کہ اسلام کو فتح ہوگی ہے، لیکن یہ بہرحال مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب حضرت عمر تلوار نکالنے لگے ان کو مارنے کے لیے، حضور نے فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہے، اس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اور جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کے اللہ نے فرمایا کہ جو چاہے کرے ان کو ہم نے معاف کر دیا، ان کو جنت عطا کر۔ کیا شان ہے بدری صحابی کی، سبحان اللہ۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رونے لگے، واہ کیا شان تھی، بدری صحابیوں میں بڑی شان، بڑا مقام ہے بدری صحابیوں۔ اس کے بعد پھر سورہ صف آ گیا، سورہ صف کے اندر اللہ سب در سب جب کھڑے ہوتے ہیں نا مجاہدین تو اللہ کو بڑے پسند، اللہ اپنی ان پسندیدگی کا اظہار مانتا ہے، اپنے محبوبیت کا اظہار فرمایا۔ یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے پڑے دشمن کے سامنے، یہود اور نصارہ کے کفار کے سامنے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اور دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور جناب جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد اللہ کو محبوب ہے، اور اس لیے محبوب ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کی عظمت ہے۔ جہاں سے منہ موڑیں گے تباہ ہو جائیں گے، جیسے اب ہو رہے تھے۔ اس کے اندر پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ ان کی قوم اللہ نے فرمایا کون ان سے عمالقہ سے جہاد کریں، انہوں نے کہا کر دیں ہم جہاد نہیں کریں کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہو، نام تک گرو کا بتا دیا۔ اور عیسائیوں کو چاہیے اپنے نبی کی بات کو مانے کم سے کم۔ حضرت عیسیٰ حضور کی بشارت دیتے ہوئے حضور پر ایمان لیتے ہوئے آئے تھے کہ میں ایمان لاؤں گا، اللہ نے وعدہ دیا تھا ان سے کہ میرا محبوب آئے تو اس پر ایمان لاؤں، لیکن پھر بھی کہنا نہیں مانتے حضور کو اور حضور کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ جتنی چاہے زور لگا لے کہ عیسائی یہودی مل کر، اور یہودی بھی مل جائے ان کے ساتھ، ہندو بھی مل جائے، پوری طاقت لگا لے، لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے جس میں فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جائے جمعے کی، یعنی پہلی اذان، دو اذانیں ہوتی، جب پہلی اذان ہو آواز آ جائے جمعے کے لیے، سب کام چھوڑو، اپنی تجارت وغیرہ چھوڑ دو۔ اس آیت کی وجہ سے کیا نام ہے، اذان جب پہلی ہو جائے جمعے کی تو اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے، خرید و فروخت نہیں کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر تو حرمین شریفین کے اندر بھی ہم نے دیکھا تو دکانیں بند جاتی، لیکن افسوس اب سنا ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، وہ بھی کھلی رہتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے خرید و فروخت کرنا جب اذان ہو جائے جمعے کی۔ ہاں پھر جو جمعے کی نماز ہو جائے تو جمعے کی نماز کے بعد ہو کر پھر پھیل جاؤ اور اپنے کام میں لے جاؤ، تجارت کرو اور کماؤ اور کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کی فضل کی تلاش کرو۔ یہودیوں کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے سے اس صورت کے اندر۔ ہمارا جس طرح گدھا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کتابیں لاند دی جاتی ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کتابوں میں کیا لکھا ہوا۔ یہ یاد ان کا توریت اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہم توریت کو مانتے ہیں، ہم توریت کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے توریت میں کیا لکھا ہوا۔ حضور کی تعریف لکھی ہے اس کے اندر، گدھے کی طرح ہے، اٹھائے پھرتے ہیں توریت کو، وہ بھی نقل کر کے، اور وہ بھی کیا نام ہے اس کے اندر بھی بدل دیا، پوری توریت کو بدل دیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے جیسے۔ ارے اصلی توریت دیکھو پڑھ کے، اس کے اندر تو شان لکھی ہوئی، حضور کی آمد کا ذکر ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتا ہے گدھے کی طرح ہے، یہ گدھے کے اوپر کتابیں رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا اوپر کتابوں میں کیا لکھا، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں توریت میں کیا لکھا۔
نہ احکامات پہ عمل کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. اور سورۃ جمعہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. جمعے کے دن کی بڑی فضیلت. دیکھیے نا پوری سورت اللہ نے سورۃ جمعہ نازل فرمائی ہے. جمعے کے دن جو مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو قبر کے فتنے سے اللہ بچا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کے لگی کہ سوال جواب ہوتے ہیں، دفت قبر ہوتے، کچھ نہیں ہوگا اس کو، بالکل محفوظ. بڑی فضیلت والی تھی جمعے کا دن جس کو مل جائے. سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے جس میں منافقوں کا ذکر ہے. اور منافق کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اللہ کو تو جھوٹے ہی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا دل خراب نہیں کر رہا. یہ جھوٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ اے محبوب، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول. لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واہ، اپنے آپ کو کہتے تھے یہ منافقین کے ہم عزت والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت. اللہ کو دولت کی عزت نہیں ملتی ہے. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور ان کا اتباع کرنے والے جو ہے مسلمانوں کو عزت. اصل عزت یہ ہے، اصل عزت دین کی عزت. عزت اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے عزت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں. کتنے پیسے والے ہو جائے. پھر فرمائے کہ مسلمانوں کا آگے کہ دیکھو مال اور اولاد تمہارے لیے جو ہے یہ اللہ کا تمہیں تو حاصل نہ کر. مال اولاد کے اندر اتنے منافق نہ ہو جاؤ مال کے اندر، اور مال بنانے کے اندر کہ نماز کا ہی ہوش نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا ہوش ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا ہوش ہی نہیں ہے، حج کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے، کسی اپنے رشتے داروں کی خیر خبر دینے کا ہوش نہیں ہے. مال اور دولت کے اندر اتنے منافق مت ہو جاؤ کہ اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ. سورۃ تغابن شروع ہو رہی ہے جس میں کہا گیا، فرمایا ایمان والو، تمہارے جو بچے ہیں اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ یعنی کیا مطلب؟ یہ آزمائش ہے. ان کی محبت کے اندر محو ہو کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا تم، کہیں ان کی محبت کی وجہ سے راہ سے نہ بھٹک جانا تم، کہیں ان کی محبت میں مستغرق ہو کر حلال اور حرام کی تمیز کو ختم مت کر لیتے. بس بچوں کی جب محبت ہوتی ہے اور جب بیوی نے کوئی فرمائش کر دی، پیسے نہیں ہے، اب انسان سوچتا ہے کہ حرام کمائے، حرام کماؤ، کما کے لاؤ. خواہشیں پوری کرنی ہے بچوں، خواہش تو پوری کرنی ہے. کیا نا بیوی، اللہ فرماتا ہے یہ بیوی اور کیا نام یہ تمہارے جو بچے ہیں یہ تمہارے لیے کیا نام ہے آزمائش ہے. ان کو ان کی وجہ سے نیک کام کے اندر کہیں ایسا نہ رکاوٹ بن جائے تمہارے، کہیں ایسا نہ ان کی وجہ سے تم حرام کام کرنے لگو. ان کی محبت کے اندر تم اپنے کیا نام ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو بھول جاؤ. اس کو فراموش مت کر دینا. ان کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا کرو اگر وقت آ. یہ ہے سب سے بڑا امتحان. اب دیکھیں نا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. طلاق کے احکامات پھر اس کے بعد بیان ہو رہے ہیں کیا نام ہے. اب دیکھ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو صبح نماز کے نہیں اٹھائے گا. ماں باپ سو رہے ہیں، بچے سونے دیں، اسکول میں جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، رات کو پڑھتے رہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی محبت کو قربان کر کے ان کو اٹھا لیں نماز کے لیے. بڑا مشکل کام. اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہے تمہاری. دیکھو اللہ کی محبت زیادہ ہے، یہ بچوں کی محبت ہے. سورۃ طلاق شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر طلاق کے حکم بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر طلاق کو اللہ کی نظر میں یہ سب سے مقبول چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ طلاق دینا. لیکن جب مجبوری ہو تو پھر اس کی بڑی مجبوری آ رہی ہے، نہیں بن رہا ہے، گھر نہیں بس رہا ہے اور پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے تو پھر اجازت دی گئی ہے طلاق. لیکن اس کے طلاق کے بھی طریقے ہیں. ایک صاحب آئے حضرت صاحب کے پاس، بھائی کتنی طلاقیں دی؟ صاحب 8 گھنٹے تک طلاق دے کر طلاق. یہ کوئی طلاق دینے کا طریقہ ہے؟ تو اب اللہ نے طلاق کا طریقہ بتانا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ جب عورت باقی کی حالت میں حیض نہ آ اس وقت طلاق دے تو پھر اس وقت اس کی عدت کا آسان ہو جائے گا مسئلہ طے کرنا.
کہ 3 عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض کی عدت ہوگی، 3 حیض گزرنے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر طلاق کا حکم دیا گیا کہ پہلے اور پھر 1-2 طلاق یا 2 طلاق، 1 یا 2 طلاق کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 عدتیں 3 حیض کے اندر اگر کیا نام ہے وہ اپنی روش درست کر لیتی ہے یا اس کی کوئی سنا شوہر سے ہو جاتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ہو جاتی ہے تو پھر بن جائے گا، گھر بن جائے گا، پھر بس جائے گا، رہنے لگیں گے پھر دوبارہ۔ طلاق کے باوجود بھی جسے رجوع کہتے ہیں رجوع کرنا، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی پھر رجوع کا مرحلہ ختم۔ تو پھر حکم دیا گیا کہ لہٰذا طلاق دینے کا طریقہ سیکھو کہ کیا نام ہے ایک دیا کرو یا 2 طلاقیں دیا کرو، اس کے بعد عدت کے اندر انتظار کر لیا کرو۔ ہاں اگر نہیں پھر بھی نہیں مسئلہ پھر 3 طلاق دے دے آدمی۔ یہ 3 حیض جو ہے یہ عدت ہے اس کی، جن کو حیض آ رہا ہو، اور اگر کیا نام ہے کوئی حاملہ ہے اس کو حمل ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، بھلے سے کیا نام ہے 9 مہینے 8 مہینے کا ہو اور کیا نام ہے 1 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہوگی 1 مہینے میں۔ 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا 10 دن کی عدت ختم ہوگی، وضع حمل جو ہے وہ عدت ہے۔ سورہ تحریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ تھی حضرت زینب بنت جہش، تو جب حضور ان کے پاس جاتے تھے ان کی باری میں تو حضور کو شہد پیش کیا کرتے تھے اور حضور کو شہد بڑا پسند تھا، تو حضور کچھ دیر اور قیام فرما دیا کرتے تھے ان کا۔ تو دوسری ازواج مطہرات نے پروگرام بنایا کہ جب بھی حضور وہاں سے شہد نوش فرما کے آئیں گے تو سب کہیں گے کہ کوئی ناگوار سی بو آ رہی ہے اس کے اندر شہد کے اندر۔ تو سب نے جب یہ کہا تو حضور نے پھر فرمایا کہ میں شہد کھائے نہیں کروں، شہد میں کھاؤں گا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا نام ہے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب یہ انہوں نے اگر کہہ دیا اور یہ کہ اس میں کوئی چیز ڈال دی جس کی وجہ سے یا نہیں ڈالی تھی اور پھر کیا نام ہے آپ کو محسوس ہوا ہے تو آپ شہد کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا پسندیدہ چیز ہے۔ تو یعنی اللہ کو دیکھیے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پسند ہے، اپنے محبوب کی ایک ایک چیز اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ میرے محبوب کو شہد پسند ہے تو ہمیں شہد کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ بلا شہد تو نہ چھوڑے نا۔ واہ، اگر بیویوں کے خواہش ہے کہ آپ کو شہد چھوڑوا دیں ان کے خواہش پر شہد تو نہیں چھوڑنا، شہد پیتے رہے آپ، شہد تو حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اللہ، اس سے حضور کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، حضور کی شان کا پتہ چلتا ہے، حضور کی محبوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کی محبوبیت کا کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔